تو روزہ آپ رکھتے ہیں, روزہ ضائع کر دیتے, اگر آپ روزے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ فاسٹنگ جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں, آپ کولیسٹرول کے مریض ہیں, تو آپ نے جو اتنی لمبی فاسٹنگ کی ہے نا, اگر آپ اپنے آپ کو اس پرپس سے تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزے سے آدھا گھنٹہ پہلے, میکسیمم 1 گھنٹہ پہلے آپ ایکسرسائز ضرور کریں. جب آپ ایکسرسائز, شاید میری ریورس شوگر اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ میں نے اس بات پہ عمل کیا ہے کہ میں نا اپنے کام میں اسپیشل نہیں, اپنے کام میں تھوڑی سی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہوں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, تیاری کرنی جلدی سے. میں اپنے آپ کی اپنی کیلریز جو برن ہو چکی ہوتی ہے نا, ان کو پھر میں دیکھتی ہوں, میں یہ سوچ کے ایکسرسائز کرتی ہوں کہ جس نے کہا تھا نا ٹھیک کہا تھا, یہ ٹھیک ہے نا, یہ بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کا. کیونکہ یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا, تو آپ کی جو بیماریوں کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں تو وہ جراثیم سارے کے سارے ان کو کھا لیتے, کل کر دیتے ہیں, آپ تندرست ہو جاتے ہیں. زبردست. اچھا, بہترین ٹوٹکا ہے. اچھا آپا, یہ شوگر والے پیشنٹس وہ کیا کھائیں مارننگ میں, ان کے لیے کہ اسپیشل غذا, اور روزہ کیسے افطار کریں, سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ شوگر والے دیکھیں, میں نے نا جس طرح میں نے بتایا آپ کو, روٹی بتائیے گھی تھوڑا سا ڈال کے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں زیرہ, کلونجی, یہ چیزیں آپ نے ڈال لی ہیں, آٹا گوندھ لیا ہے, یہ شوگر والوں کے لیے بھی. پھر جو میں نے آپ کو آٹا بتایا کہ آپ نے 50% جو لینا, 25% آپ نے بیسن لینا ہے, تو آپ بھی تندرست رہیں گے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, لیٹ سے میرے گھر کی سربراہ میں ہوں کچن کی, دوبارہ تھوڑا سا بتا دیں کیا کیا. ہاں دیکھیں, لیٹ سے جس طرح شوگر والے مریض ہیں ان کے لیے میں ایک اسپیشل آٹا بتا رہی ہوں آپ کو. وہ آٹا کیا ہے کہ آپ نے 50% آپ نے لینا ہے جو کا آٹا, ٹھیک ہے, آپ نے 25% لینا ہے بیسن, اور باقی رہ گیا 25% میں آپ جوار, باجرہ تو نہیں, میں بس جوار, باجرے میں سے ایک, اور گندم, یا آپ 25% گندم ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ 75% آپ کا ہیلدی ہو گیا. یہ بھی ان ہیلدی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہم نے اس کو ان ہیلدی بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 100% یہ آٹا بنا لیا. اس کے اندر اب آپ نے تقریباً لیٹ سے اگر آپ کے پاس 5 kg آٹا ہے, ٹوٹل 5 kg آٹا ہو گیا, آپ نے اس کے اندر 10 گرام زیرہ, 10 گرام کلونجی ڈال دینی ہے, ثابت ہی ڈال دیں بس. پھر اس کے اندر جب آپ گوندنے لگے تو حسب ضرورت آپ گھی ڈال کے اس کو گوندیں. تو وہ چاہے شوگر کا مریض ہے, چاہے وہ آپ نارمل بندے, سب کے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. اور روٹی گھی لگا کے کھائیں. اور افطاری میں یہ ہے کہ پکوڑے, دہی بلے, یہ میں کہتی ہوں کہ شاید شوگر والوں کے لیے افطاری ہے. فروٹ چاٹ بغیر اس کی چینی کے کھائیں, ٹھیک ہے نا, کاکٹیل بنا کے ایک دو فروٹس کا آپ کھا سکتے ہیں. ہاں, آپ اس میں املی کی چٹنی انجوائے نہیں کر سکتے, آپ اس میں چینی نہیں ڈال سکتے, ٹھیک ہے. پہلے ہم میٹھی فروٹ چاٹ کھاتے تھے, اب ہم میٹھی فروٹ چاٹ نہیں کھاتے. کبھی کبھار ہم چنے ڈال لیتے ہیں, مکس کر لیتے ہیں فروٹس کے اندر, تو وہ آپ چنا چاٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. آپ فلیور چینج کر سکتے ہیں. شوگر جو ہے نا نعیم بھائی, وہ آپ کو, آپ یہ کہیں کہ ایک بیلنس ڈائٹ کا شعور دیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ بھی رک جاؤ, ٹھیک ہے. آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے, آئی تھنک. بالکل ایسے ہی ہے. شوگر جو ہے نا, آپ شوگر کو مطلب بیماری نہ سمجھے, آپ کہیں کہ آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بس یہ لمٹ ہے آپ کی, اگر آپ نے اسے کراس کی تو پھر کھائی ہے, ٹھیک ہے, پھر پرابلم ہو جائے گی. تو بس آپ نے نا اپنی لمٹ میں رہ کے, شوگر ایکچولی ڈسپلنڈ کرتی ہے بندے کو. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ روزہ ہم نے رکھا سارا دن, اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ تھکاوٹ ہوگی, جسم یا ابھی اٹھا نہیں جا رہا یار, تو اس کے لیے کوئی جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے. جی, میں خود تقریباً 15 رمضان کے بعد ڈرنک میں ایک بناتی ہوں, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. میں ایسے کرتی, 3 بادام, 1 انجیر اور 1 کھجور. عموماً میں افطاری کے ٹائم پہ کھجور میں نہیں کھاتی, ٹھیک ہے. لوگ کھاتے ہیں, ڈائبٹک پیشنٹ جو کھاتے کھا سکتے ہیں ہم, لیکن میں نہیں کھاتی. میں اب یہ نہیں کہ اب میں شوگر کی وجہ سے نہیں کھاتی, میں کبھی بھی نہیں کھاتی تھی. میں پانی سے روزہ کھولتی ہوں. اور اب یہ ہے کہ جن کا ویٹ بڑا ہو نا, تو وہ تھوڑا سا نیم گرم پانی سے روزہ کھولیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. وہ میں بعد میں پوچھتا, پہلے یہ ٹوٹکا بتائیں. تو یہ ہے کہ میں نا اس طرح کرتی ہوں کہ 1 گلاس دودھ بلائی اترا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں 1 انجیر, 3 اور 1 کھجور اور 3 بادام ڈال کے میں رکھ دیتی ہوں. کبھی کبھار بادام کی جگہ اخروٹ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی پستہ ہو گیا, کبھی کوئی کیشو نٹ ہو گیا, اس طرح کوئی بھی ایک نٹ, سارے نہیں, ٹھیک ہے. کھجور 1 اور 1 انجیر مسٹ ہوتی ہے 1 گلاس دودھ کے لیے. 250 ml دودھ لیٹ سے ہے یا 200 ml ہے, تو اس کا ایک شیک بنا کے میں پیتی ہوں, کہ جس کی وجہ سے نا اینڈ ٹائم تک, اینڈ ٹائم مینس کہ 29ویں روزے تک, کہ الحمدللہ آپ کے سامنے رمضان ٹرانسمیشن بھی پوری کرتی ہوں میں, ٹھیک ہے. سحری بھی میں خود بناتی ہوں, سحری کے لیے کوئی ہمارے پاس راؤ صاحب ہیلپ نہیں کرتے.
نہیں راؤ صاحب کوکنگ میں ہیلپ نہیں کرتے الحمدللہ، باقی ساری کاموں میں ہیلپ کرتے، کوکنگ میں ہیلپ ان سے نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں کوکنگ ہوتی کیسے میں کہ ہر فن مولا ہے، موٹیویٹر بھی ہے، موٹیویشنل سپیکر بھی ہے، اور بڑی باتیں ریسرچر بھی ہے. ہاں جی، ابھی بھی بیٹھے ہوئے جو بات بھول جاتی ساری یاد بھی کرواتے ہیں، عموماً مجھے بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے یہ ٹاپک پہ اس پہ یہ بات کرنی. میں وہی سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے ساری بھی راؤ صاحب بنا رہے ہو. نہیں راؤ صاحب کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں، کوکنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں. ہاں بیگم کے ہاتھ کے کھانے کا ہے کہ پورا کھانا، ہاں وہ میرے پہ گئے پھر، یا میں ان پہ گیا ہوں.